وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ رات نماز تراویح میں 22ویں پارے کی تلاوت کی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ سورہ احزاب میں 21ویں پارے کے آخر میں قرآن کریم نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو ان کو مشکل ترین جنگیں لڑنی پڑی، ان میں سے ایک جنگ جو ہے اس کا نام ہے غزوہ خندق۔ حوی بن اخطب ایک یہودی سردار تھا، قبیلہ بنو نذیر کا سردار ہے۔ مدینہ میں 3 قبیلے یہودیوں کے رہا کرتے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ بنو نذیر بہت زیادہ سازشی قبیلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا اور یہ خیبر چلے گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو نکالا کیوں تھا؟ لمبی بات ہے، بڑی ان کی سازشیں تھیں۔ آخر میں توبہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ایک سازش کی تھی، اللہ نے بچا لیا۔ اس کی سزا کے طور پر بنی نذیر جو ہے ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، یہ خیبر چلے گئے۔ خیبر جا کے حوی بن اخطب بہت توڑ جوڑ کرنے والا شیطان تھا، تخریب کار، ذہین سردار تھا۔ اس نے یہودیوں کو، عرب قبائل کو، سب کو مدینہ منورہ اور حضور کے خلاف اتحاد پر سب کو جمع کر لیا اور مدینہ منورہ پر پورے عرب قبائل کو متحد کر کے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ صورتحال یہ بنی کہ مدینہ منورہ ایک بستی ہے اور پورے عرب قبائل متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کر رہے ہیں۔ صورتحال بہت سنگین ہوئی، کیا کریں، کس طرح مقابلہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی، اللہ کے رسول، ہمارے فارس میں جب دشمن بہت زیادہ ہو جائے اور اپنی تعداد تھوڑی ہو تو ہمارے یہاں اس طرح خندق کھودی جاتی ہے۔ عربوں کو خندق کا اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور مدینہ میں جس طرف سے داخلے کا رستہ تھا وہاں خندق کھودی۔ 3.5 میل لمبی خندق اور کافی چوڑی اور گہری خندق، پتھریلی جگہ، اور صحابہ کرام نے چند دنوں میں دن رات محنت کر کے یہ خندق کھودی اور اس کی جو مٹی ہے اس کو مدینہ کی طرف رکھا۔ اس کی جو مٹی ہے اس کو کس کی طرف رکھا؟ مدینہ کی طرف رکھا۔ اور جب عرب قبائل مکہ کے سرداروں کی قیادت میں مدینہ منورہ پہنچے تو ان کو اس سے پہلے خندق سے نمٹنے کا کوئی تجربہ پتہ ہی نہیں تھا، عربوں میں خندق کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو۔ جب انہوں نے یہ خندق دیکھی تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو ہمارے لیے ایک عجیب مصیبت ہے۔ صحابہ کرام نے مٹی کے اندر کی طرف اور اوپر کے ٹیلوں پر مورچے بنا لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نشانہ باز تیر اندازوں کو ان پر بٹھا دیا اور پیدل دستوں کو خندق کے اندر کی طرف لگا دیا کہ جو بھی خندق عبور کرنے کی کوشش کرے تو اس کا کام وہی کیا کر دے، تمام کر دے۔ لیکن بھائی پھر بھی ایک طرف مدینہ کی بستی اور ایک طرف پورا عرب۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، بھائی ہمارے یہاں ایک طرف ہو رنجائی اور ایک طرف ہو پورا ڈسکا، کوئی جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں۔ ایک طرف چھوٹی سی بستی مدینہ اور دوسری طرف پورا عرب۔ بہرحال محاصرہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت شدید ترین مشکل یہ پیش آئی کہ خندق کے اندر کی جانب مدینہ والی سائڈ میں
ایک یہودی قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، ان سے بھی بڑا خطرہ تھا۔ اب باہر عربوں نے محاصرہ کر لیا آ کے، اندر جو ہے وہ بنو قریظہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے دفاعی معاہدہ کر رکھا تھا کہ نہ تم ہمارے خلاف کسی کی مدد کرو گے نہ ہم تمہارے خلاف کسی کی، یہ معاہدہ چل رہا تھا۔ لیکن حوی بن اخطب جو تھے اس نے بنو قریظہ کو لالچ دی کہ بدبختو، اب موقع ہے اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنے کا، تم اس معاہدہ کو توڑ دو۔ جس وقت باہر سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں گھروں کو کھلا چھوڑ نہیں سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینہ کی خواتین اور بچوں کو ایک قلعہ میں بند کر دیا، چونکہ اندر یہودی ہے، خطرہ تھا یہ کبھی بھی بغاوت کر سکتے ہیں۔ ہم تو شہر سے باہر 3.5 کلومیٹر باہر جا کر خندق کی حفاظت کر رہے ہیں، پیچھے بیوی بچے جو ہیں وہ اکیلے ہیں، اگر اندر سے یہودیوں نے بغاوت کر دی تو کام خراب ہوگا۔ بہرحال کئی دن مدینہ کا محاصرہ رہا، صحابہ کرام کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وقت تو بہت ہی پریشانی ہوئی جب اندر سے بنو قریظہ نے بغاوت کر دی اور باہر سے محاصرہ تھا، درمیان میں پنجابی میں کہنا رڑے میدان میں صحابہ کرام اور حضور پڑے ہوئے ہیں، اندر سے یہودی باغی ہو گئے اور باہر سے محاصرہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سارا دن خندق کی حفاظت کرتے، تیر اندازوں کا مقابلہ ہوتا، پیدلوں کا مقابلہ ہوتا، کئی دن یہ محاصرہ جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 مددیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی مددیں آئیں؟ اس مصیبت کو ٹالنے میں ایک صحابی نمبر لے گئے، ایک صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ ہے، کیا نام ہے ان کا؟ رضی اللہ عنہ، حضرت نعیم بن عبداللہ۔ یہ کافروں کے ساتھ آئے تھے۔ کن کے ساتھ آئے تھے؟ اور یہ مدینہ کے محاصرہ کرنے والے جو مکہ کی قیادت میں جو لشکر تھا اس کا حصہ تھے۔ اللہ نے یہاں آ کے دل پھیر دیا، مسلمان جنگ کے درمیان مسلمان ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی کو ملے، کہا اللہ کے رسول میں آیا تو آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہوں، میں کافر تھا، لیکن یہاں چند دن میں نے جو اسلام کے بارے میں، آپ کے بارے میں جو مجھے معلومات ملی، مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن میرے اسلام لانے کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اگر کوئی جنگی چال چلنا چاہوں تو چل جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ تو نام ہی چال کا ہے، جنگ تو نام ہی کس کا ہے؟ چال کا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میرا کسی کو نہیں پتا، سب مجھے کافر ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو نعیم بن عبداللہ نے ایک ایسی تدبیر کی جس سے کافروں کی ساری تدبیروں کو توڑ کے رکھ دیا۔ وہ تدبیر کیا کی؟ باہر عرب قبائل تھے، خندق کے اندر یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ نعیم بن عبداللہ کافر بن کر بنو قریظہ کے پاس گئے، انہیں کہا بے وقوفو، تمہاری عقل ماری گئی، سارا عرب دور کا رہنے والا ہے، یہ چند دن محاصرہ کریں گے اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے، تم نے مدینہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے، تو تم پاگل ہو جو مسلمانوں سے لڑائی مور لے رہے ہو؟ میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، یہ جو باہر والے اگر تمہارے خیر خواہ ہے نا، تمہیں کہہ رہے ہیں اندر سے بغاوت کرو، تو تم ایک کام کرو، یہ جو باہر لشکر پڑا ہوا ہے نا مشرکین کا، کافروں کا، مکہ کی قیادت میں، ان سے کہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، اندر سے بغاوت کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، تم اپنے 50 سردار ہمارے پاس ضمانتی رکھواؤ۔ تمہارے 50 سردار کدھر رہیں گے؟ ہمارے پاس رہیں گے، تاکہ تم اکیلے چھوڑ کر یہاں سے بھاگو گے نہیں۔ جب تمہارے 50 سردار ہمارے پاس ہوں گے تو تم کبھی بھی محاصرہ ادھورا چھوڑ کر جاؤ گے۔ ان کو تو پٹی پڑھائی حضرت نعیم بن عبداللہ نے یہ، اور ادھر سے باہر والے لشکر کے پاس گئے، انہیں کہا کہ میں یہودیوں کو چیک کر آیا ہوں، انہوں نے تمہارا ساتھ نہیں دینا، انہوں نے تمہارا ساتھ، اگر
تم چاہتے ہو کہ یہ اندر سے بغاوت کریں تو ان کے ساتھ ایک شرط رکھو کہ تم اپنا اسلحہ ہمارے پاس بطور امانت رکھواؤ، تاکہ ہمارا تمہارا معاہدہ پکا ہو، ہمارا تمہارا معاہدہ کیا ہو؟ پکا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہہ دی کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ بنو قریظہ نے تمہارے کچھ سردار اپنے پاس رکھنے ہیں ضمانت کے لیے، اور انہوں نے تمہارے سرداروں کو قتل کر دینا ہے، انہوں نے تمہارے سرداروں کو کیا کر دینا ہے؟ قتل۔ دونوں طرف غلط فہمی کا بیج بو دیا۔ اب جب باہر والا لشکر کا وفد بنو قریظہ کے پاس گیا اور ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ انہوں نے تمہارے 50 سردار مانگنے بھی اور ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو قتل کر دینا، تو جب یہ اندر انہوں نے مذاکرات کے لیے گئے کہ ہم باہر سے حلہ بولتے اور تم اندر سے کیا کرو؟ بغاوت کرو، تو بنو قریظہ نے کہا ہم بالکل بغاوت کرتے ہیں، تم دور دور کے علاقوں سے آئے ہو، تم تو بھاگ جاؤ گے، مدینہ میں تو ان کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، تو تم ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم اپنے 50 سردار ہمارے پاس رکھواؤ۔ جب 50 سرداروں کی شرط آئی نا تو مکہ والے سمجھ گئے کہ یہ واقعی بے ایمان ہے، انہوں نے ہمارے 50 سردار کیا کرنے ہیں؟ انہوں نے قتل کرنے کا۔ ہم بالکل 50 سردار تمہارے پاس نہیں رکھواتے، اگر تم اتنے مخلص ہو ہمارے ساتھ تو اپنا اسلحہ رکھواؤ ہاں ہمارے پاس۔ ان کا ہم کیوں رکھوائیں؟ یہاں سے غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ یہاں سے کیا پیدا ہو گئی؟ تو یہاں سے غلط فہمی ہو گئی، تو بہت بڑی جو ایک قوت تھی کہ اندر سے بھی بغاوت ہونی ہے اور باہر سے کیا ہونا ہے؟ حملہ ہونا ہے، یہ حضرت نعیم بن عبداللہ نے اس تدبیر، اپنی تدبیر کے ذریعے اس کو توڑ دیا۔ اب چونکہ سردی کا موسم تھا، صحابہ اکرام کھلے میدان میں پڑے تھے، اللہ تعالیٰ سے حضور دعا مانگ رہے تھے۔ وقت تھوڑا ہوتا مگر نہ جی چاہتا میں اسی کو بیان کرتا رہوں، باقی پارے کا خلاصہ رہ جائے گا۔ اب سردی کا موسم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ننگے جسم، صرف جسم پر کپڑا باندھا ہوا ہے، سردی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، بارش ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہماری حالت یہ تھی کہ ہم مٹی کھود کے، وہ جو مٹی کی ہیٹ ہوتی تھی نا، اس کے ساتھ اپنے جسموں کو چپکا کے رکھتے تھے، اس کے ساتھ کیا رکھتے تھے، اور اتنی مشکل حالت تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا اندھیرے میں، ہم سب زمین کے ساتھ چپکے ہوئے ہوا سے بچانے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا اللہ کے نبی اس طوفان میں، ہوا میں، سردی میں، کھلے میدان میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ساری رات کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کسی کی جرت نہیں۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیر کے پوچھا تم میں سے کون ہے جو دشمن کے حالات معلوم کر کے آئے؟ لیکن سردی اتنی تھی، ہم ٹھٹر رہے تھے، اوپر سے بھوک۔ آپ کو پتہ ہے جب بھوک ہو اور قوت مدافعت کمزور ہو تو سردی ڈبل لگتی ہے، سردی کیا ہو جاتی ہے۔ تو ہماری حالت یہ، کون ہے جو کافروں کے حالات معلوم کر کے آئے؟ تو کسی صحابی کی جرت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے 2-3 مرتبہ پوچھا، کسی کا حوصلہ نہیں پڑا۔ تو اللہ کے نبی نے میری طرف دیکھا، میں قریب ہی زمین سے چپکا ہوا تھا، مجھے کہا حذیفہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا اور میں تو کانپ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے مجھے دعا بھی دی اور کہا جاؤ دشمن کے حالات معلوم کر کے آؤ، آج کی رات بہت طوفانی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا اور اللہ کے نبی نے مجھے دعا دے کر روانہ کیا، تو مجھے اس طوفانی رات میں کھلے میدان میں یوں لگا جیسے میرے دائیں بائیں ہیٹر چل رہے ہیں۔ میرے دائیں بائیں کیا چل رہے ہیں؟ پتہ نہیں میری سردی کدھر گئی، میں ایسے ہوں جیسے گرم ہوا میں۔ تو میں خفیہ خندق کراس کر کے میں نے کافروں کے حالات معلوم کیے۔ تو قرآن بھی سورہ احزاب کے دوسرے رکوع میں فرما رہا ہم نے تمہاری مدد کی، ہم نے پھر طوفان بھیجا۔ جب طوفان آیا تو یہ کئی دن سے یہاں پڑے ہوئے تھے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، پورا سسٹم تباہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس رات میں دم دبا کر پورے عربوں کو مدینہ کا محاصرہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ بنو قریظہ نے چونکہ بغاوت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کافر بھاگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو قریظہ کا بھی محاصرہ کیا، اور پھر بنو قریظہ کو بھی بدترین شکست دی، جس کی کافی تفصیل ہے۔ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ سیرت کی کتابوں میں اس کی کافی تفصیل آتی ہے۔ قرآن کریم نے 22ویں پارے میں ایک یہ بات بیان کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ اپنے اخراجات میں وسعت کا مطالبہ کیا تھا. اور یہ مطالبہ کرنا کوئی غلط بات ہے؟ بیوی کس سے مطالبہ کر رہی ہے؟ شوہر سے. لیکن اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور یہ کہا جناب اگر اسی غربت کے ساتھ اللہ کے نبی کے گھر میں رہنا ہے تو رہو، اگر تم نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں اختیار ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جاؤ. جب قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضور کی ساری بیویوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے، ہم اسی غربت کے ساتھ آپ کے ساتھ دنیا میں بھی رہنا چاہتی ہیں اور آخرت میں بھی ہم کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. تو قرآن کریم نے پھر ان کی تعریف کی اور قرآن کریم نے پورے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حضور کا اہل بیت فرمایا. کیا فرمایا؟ تو حضور کی بیویاں قرآن کا فیصلہ ہے. بھائی کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. ہمارے یہاں کچھ بدبخت لوگ ایسے پائے جاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حضور کا اہل بیت ہے. بھائی جب ہم کہتے ہیں میرے گھر والے تو کون مراد ہوتا ہے؟ یعنی وسعت کرنے پر آئے داماد کو بھی اہل بیت بنا دیا اور نہ کرنے پر آئے تو حضور کی بیویوں کو بھی اہل بیت ہونے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. بہرحال قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بھی کافی فضیلت یہاں بیان کی. ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا اللہ کے رسول قرآن کریم میں جہاں بھی خطاب ہوتا ہے وہ مردوں کو ہوتا ہے، ہم عورتوں کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، اگرچہ ضمناً عورتیں بھی مراد ہوتی ہیں. جب یہ فرمائش کی گئی تو قرآن کریم کی آیت اتری، اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کا تذکرہ کیا وہیں مومنہ عورتوں کا بھی کیا کیا؟ تذکرہ کیا. 22ویں پارے میں تفصیل سے قرآن کریم نے اس بات کو بھی بیان کیا. عربوں کے یہاں ایک دستور تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی جگہ سمجھا جاتا تھا اور منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس کو سگی بہو کی طرح حرام سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس رسم کو ختم کرنا. یہ جاہلیت کی رسم تھی. بھائی یہ کیا تھی؟ زمانہ جاہلیت کی رسم تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ. انہوں نے نکاح کیا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو حضور نے ان سے نکاح کر لیا. پورے عرب میں طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا کہ جی یہ کیسے نبی ہے جو اپنی بہو سے نکاح کر رہے. کس سے؟ حالانکہ وہ بہو نہیں تھی. چونکہ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول یہ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دے، جو بکواسات کرتے ہیں ان کو کرنے دے، آپ کے اللہ کا آپ پر فضل ہے. اور بھائی جب کسی پر اللہ کا فضل ہو تو دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اسی ضمن میں پھر قرآن کریم نے 22ویں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، ہاں خاتم النبیین ہے اور اللہ کے کیا ہے؟ رسول. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ خاتم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے مہر، ایک ہے آخری. دونوں معنی ٹھیک ہے. کیا ہے؟ دونوں معنی ٹھیک ہے. لیکن قادیانی جو ہے وہ ضد کرتے ہیں کہ خاتم کا معنی مہر ہے، آخری نہیں. وہ خاتم النبیین کا ترجمہ کبھی بھی آخری نبی، وہ کیا کرتے ہیں؟ خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے ہیں وہ نبی جن کی مہر سے نبی بنے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آخری نبی اس کا ترجمہ نہیں ہے. قادیانیوں سے جب بھی اس آیت پر گفتگو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں. خود میرے ساتھ ایسا ہوا. ایک قادیانی ایک مناظر میں ان کے ایک مناظر مربی نے کہا لغت میں کیا؟ لغت میں خاتم کا معنی مہر ہے، لغت میں خاتم کا معنی آخری نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی شان یہ جب ہمارے یہاں نیشنل اسمبلی میں
ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے میں بحث ہوئی، قادیانیت کو کافر قرار دیا، مرزا ناصر نے یہی بات پیش کی کہ جی خاتم کا معنی مہر ہے، خاتم کا معنی آخری نہیں ہے۔ مقابلے پر جو بحث کر رہے تھے اٹارنی جنرل، ان کے پیچھے علماء تھے جو ان کو تیاری کرواتے تھے، انہوں نے کہا جناب اگر ہم خاتم کا معنی آخری کیا یہ خود مرزا قادیانی سے دکھا دیں کہ مرزا قادیانی خاتم کا ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ آخری۔ انہوں نے کہا جی نہیں جی ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو علماء نے اسمبلی میں حوالہ پیش کیا، مرزا قادیانی اپنے ماں باپ کی آخری اولاد ہے۔ کیا ہے؟ اس کو تعبیر مرزا قادیانی نے تحریر کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی خاتم الاولاد ہوں۔ کیا ہو؟ علماء نے کہا اب اس کا ترجمہ کرو مہر۔ اگر مہر ترجمہ کرتے ہو تو یوں کرنا پڑے گا میں اپنے ماں باپ کی اولاد کی مہر ہوں۔ کوئی معنی بنتا ہے؟ کوئی معنی نہیں بنتا۔ اب مرزا قادیانی نے خود کہا میں اپنے ماں باپ کی کیا ہوں؟ خاتم الاولاد ہوں، تو پکڑے گئے۔ ہم قادیانی کو کہتے ہیں جس کو تم بدبخت کو نبی کہہ رہے ہو وہ خود خاتم کا معنی کیا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ ایک مربی سے میری یہاں بحث ہوئی، اس نے کہا جناب آپ عربوں سے کوئی مثال لاؤ۔ بھائی ذرا توجہ کرنا، کیا عربوں سے کوئی مثال لاؤ کہ خاتم کا معنی آخری ہوتا ہے، عربوں سے مثال لاؤ۔ میں نے کہا جی لے آتے ہیں۔ میں نے کہا جناب عربوں میں سب سے فصیح و بلیغ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو پیدا کیا وہ نبی کریم۔ بھائی اللہ کے نبی عرب نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی مادری زبان عربی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ اعلیٰ کسی کی عربی ہے؟ کوئی مائیکل عرب شعراء بھی اللہ کے نبی کے مقابلے پر عربی نہیں۔ اللہ کے نبی کی تو زبان قرآن کے بعد سب سے فصیح و بلیغ عربی جو ہے وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں نے کہا حضور تو عرب ہے؟ کہنے گا جی اللہ کے نبی نے خود فرما دیا انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم، انا خاتم النبیین وانتم، میں آخری نبی ہوں اور تم کیا ہو؟ آخری امت۔ اس لیے خاتم النبیین کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ قرآن کریم نے 22ویں پارے میں حکم دیا ہے اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، اللہ کو بہت زیادہ۔ مسلمان جو ہے وہ ہر حال میں اپنے اللہ کو کیا رکھے؟ یاد رکھے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں، اے نبی جی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کو جہنم سے ڈراتے ہیں، آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور آپ کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ بھائی کس کی طرف بلانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص احکام اس پارے میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے پردے کی آیت کا بھی تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور عام مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں۔ بھائی وہ کیا کرے؟ پردہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں، اس کے باوجود پردہ کرتی تھی، اس کے باوجود کیا کرتی تھی؟ پردہ کرتی تھی۔ جب حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں پھر بھی کیا کر رہی ہیں؟ پردہ کر رہی ہے۔ تو عام مسلمان عورت پر تو پردہ کتنا ضروری ہوگا اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے۔ پھر قرآن کریم کی وہ سب سے مشہور آیت اور جس سے ہر مسلمان کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے سب حضور پر درود پڑھتے ہیں، تم بھی کیا کرو؟ درود پڑھو۔ اور آپ کو پتہ ہے درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا عجیب بات ہے۔ دیکھو بھائی ذرا غور کرو، ہم ساری زندگی درود پڑھتے رہے، اللہ کے نبی کے مقام میں کوئی اضافہ ہوگا؟ آپ پہلے خاتم النبیین، جنت الفردوس پہلے ہی آپ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے ہم حضور پر، اور درجے بلند ہوں گے کس کے؟ اپنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے،
اور اب مسکراتے آ رہے ہیں. بعض مرتبہ کو خوشی کی بات ہوتی ہے نا تو بندہ اپنے جی میں ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی گھر سے نکلے مسکراتے آ رہے. سامنے کھڑے تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ. کہا اللہ کے رسول کیا بات ہوئی ہے؟ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کا چہرہ کھل رہا ہے. آپ نے فرمایا میں کیوں نہ خوش ہوں، ابھی جبرائیل آئے تھے، وہ مجھے یہ بتا گئے کہ آپ کا جو امتی آپ پر درود پڑے گا اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے اور اس کے 10 گناہ کیا کر دیے جائیں گے. اس لیے بھائی درود شریف جو ہے یہ محبوب ترین عبادت ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ محبوب ترین عبادت ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے اس کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب کیا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے؟ درود شریف پڑھے. اس کے بعد قرآن کریم نے اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات پیدا کر کے اپنی امانت ہمارے حوالے کی. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مکلف بنے گا. سب نے انکار کر دیا کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، یہ ذمہ داری پھر کس نے اٹھائی؟ انسان نے اٹھائی. یہ ذمہ داری وہ کیا ہے؟ مکلفانہ ذمہ داری کہ اے اللہ ہم اپنے حکموں کو پورا کریں گے اور آپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ بچائیں گے. اس کے بعد قرآن کریم نے سورہ سبا میں 2 عجیب طرح کے کردار کا تقابل کیا. بھائی ذرا توجہ کرنا. ایک طرف تذکرہ کیا حضرت سلیمان حضرت داود کا، باپ بیٹا ہیں، اللہ نے عظیم الشان سلطنت دی، اللہ نے نبی بھی بنایا اور حضرت داود کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی اور عظیم الشان معجزات دیے باپ بیٹے کو. باپ بیٹے کو کیا دیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جانوروں پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے، سب کی بولیاں سمجھتے. حضرت داود علیہ السلام کو آواز ایسی دی جب تورات کی تلاوت کرتے پرندے بھی ساتھ شریک ہوتے. اگر پانی پر بیٹھ کر تلاوت کرتے تو پانی پر بھی کیفیت پیدا ہو جاتی اور پہاڑ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے تو پہاڑ میں بھی کیا پیدا ہو جاتا؟ ارتعاش پیدا ہو جاتا. اللہ نے دونوں باپ بیٹے کو اتنا نوازا لیکن ہوا کیا؟ یہ ایسے اللہ کے فرما بردار اور محبوب بندے تھے دونوں باپ بیٹا کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے انعامات بڑھتے گئے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کا شکر بھی بڑھتا گیا. قرآن کریم بطور خاص تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ دونوں میرے شکر گزار بندے تھے. دونوں کیا تھے؟ اچھا ایک طرف تو قرآن نے یہ رخ، دوسری طرف قوم سبا کا تذکرہ کیا. قوم سبا یمن میں آباد تھی. اس سے پہلے، اس قوم سے پہلے زمین پر کوئی پانی کا ڈیم بنایا نہیں گیا تھا. اللہ نے اس قوم کو عقل دی، انہوں نے ڈیم ایجاد کیا. بھئی کیا کیا؟ ایک ہے ڈیم بنانا، ایک ہے کیا کرنا؟ ایجاد کیا. اس کے نتیجے میں ان کا علاقہ سرسبز و شاداب، زراعت بہت اعلیٰ، پورے سال کا پانی محفوظ. اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھول گئے. اللہ کی طرف سے انعامات بڑھتے گئے اور ان کی نافرمانی بھی بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آیا. اللہ نے ان کے ڈیم سمیت اس قوم کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. قرآن کریم نے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تقابل کیا ہے حضرت سلیمان حضرت داود کا اور اس قوم کا کہ ہم نے دونوں پر اپنی نعمتوں کی بارش کی. یہ باپ بیٹا اللہ کے مطیع اور فرما بردار شکر گزار بندے ہی بنتے چلے گئے اور ادھر سے یہ قوم جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی پر دلیر ہوتی گئی. میرا اور آپ کا سبق یہ ہے بھائی، اللہ نے مجھے اور آپ کو لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے لیکن صحیح مومن بندہ وہ ہے اللہ کی نعمتوں پر ہر وقت اس کی زبان پر شکر جاری رہے. اس کی زبان پر کیا رہے؟ شکر جاری رہے. اس کے بعد قرآن کریم کی دوسری آیت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، قرآن نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. قرآن کریم نے اس کے بعد ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس بارے میں،
کہ لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس دشمن کو دشمن ہی سمجھنا، یہ تمہیں جو بھی کہے گا دیکھنے کے اعتبار سے بات خوبصورت ہوگی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بات کیا ہوگی؟ تمہارے مخالف ہوگی۔ قرآن کریم نے اس بارے میں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ وہ ہے جو تمہارے لیے ہوا چلاتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بارشوں کے ذریعے تمہارے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں۔ وہ اللہ نے تمہارے لیے خشکی پر بھی بہت کچھ پیدا کر رکھا ہے، سمندر میں بھی اللہ نے تمہارے لیے کیا بہت کچھ پیدا کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم سب کے سب کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے محتاج ہو۔ دیکھو بھائیو، یہاں فرمایا تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ میں اور آپ کتنے محتاج ہیں اللہ اس کے رسول کے؟ میں اور آپ اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ اگر ہمیں پوری دنیا کے اسباب مال و دولت کسی ایک بندے کو مل جائے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا 100% محتاج ہے۔ وہ پھر بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر دیکھو بھائیو، اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس اربوں روپے ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس اگلے وقت کی روٹی بھی نہیں، یہ دونوں برابر کے اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ دونوں کیا ہے؟ چونکہ پیسہ ہی، ہم تو سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نہ کرے آج کل اچانک کیا ہوتا ہے؟ اچانک دل کی تکلیف ہوئی، بندہ ختم۔ تو ہم تو ایک ایک سانس میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج۔ اس لیے فرمایا اے لوگو تم سب کے سب کس کے محتاج ہو۔ اور اس بارے میں قرآن کریم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں کل قیامت والے دن سارے عمل تولے جائیں گے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی تولا جائے گا۔ قرآن کریم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، حقیقت میں زندہ وہی ہے، زندگی انہی کی ہے۔ جو لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ نیک عمل کرتے ہیں، وہ ظاہری اعتبار سے تو زندہ ہے لیکن روحانی اعتبار سے وہ مردہ ہے۔ روحانی اعتبار سے کیا ہے؟ قرآن کریم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس صحیح علم کیا ہے، قرآن نے اس کا معیار بھی بتا دیا۔ فرمایا کہ صحیح علم اسی شخص کا ہے کہ جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا جائے اللہ تعالیٰ کا خوف بھی۔ بھائی ذرا بیدار ہونا، آپ سے ایک اہم بات کو فرمائے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جن کے پاس کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا صحیح علم وہ ہے کہ اس سے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا احترام پیدا ہو۔ بھائی اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نوجوان بیٹا جب تک میٹرک کر رہا ہے ماشاءاللہ دین سے بڑا لگاؤ، میٹرک کے بعد MBBS ڈاکٹر بنتے 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 دنیاوی اعتبار سے جیسے ڈگری اوپر گئی، آہستہ آہستہ دین کا انکار، اللہ کا انکار، شریعت کا انکار۔ بھئی یہ ہمارے یہاں یہ عمومی مزاج بن گیا کہ نہیں؟ اس سے پتہ چلا وہ علم جو بندہ کو اللہ سے دور کرے وہ علم کہلانے کے ہرگز حقدار نہیں ہے۔ صحیح علم وہ ہے جو بندہ کے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، اور جیسے جیسے علم بڑھتا جائے بندہ کا اپنے اللہ سے تعلق بھی بڑھتا جائے۔ اور پھر آخر میں سورہ فاطر کی جو آخری آیت ہے، ہر جب رمضان کا درس آتا ہے تو میں اس درس میں اس آیت کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، بھائی آپ سن لیں، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فی الفور پکڑنا شروع کر دے تو زمین کے اوپر سانس لینے والا ایک بھی جاندار نہ بچے۔ اگر لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فی الفور اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کو مسلط کر دے تو زمین پر سانس لینے والا، فرمائے اللہ کا تم پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ فی الفور نہیں پکڑتے، بلکہ حقیقت یہ اللہ تعالیٰ سالوں بعد بھی نہیں پکڑتے۔ کیا بھائی؟ اتنا اللہ تعالیٰ کا ظرف اتنی نرمی کرتے ہیں، اتنی نرمی کرتے ہیں کہ میرے بندے سمجھ جائیں۔ اور بھائی عقل مند وہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یار میں تو 40 سال سے یوں کر رہا ہوں میرا کیا ہو گیا، نہ 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 نہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کو غنیمت سمجھنا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کو کیا سمجھنا؟ غنیمت سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ میری بدعمالیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ پکڑنے پر آئے میں اسی وقت ختم کر دیے جانے کے قابل ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس مہلت کو کیا سمجھنا؟ غنیمت سمجھنا۔ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ مہلت کو اللہ کا احسان سمجھتے ہیں، اور وہ توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی آخر میں مجھے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے۔ بھئی آج شام سے تاکراتیں شروع ہو رہی ہیں۔ آج شام سے کیا شروع ہو رہی ہیں؟ یوں کہہ لیجئے کہ رمضان اپنے حقیقی اثرات، اگر میں یوں کہوں کہ رمضان کا جو مقصد ہے، بڑے بڑے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل مقصد تو آخری عشرہ ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ پہلے 2 عشرے تو استعداد پیدا کی جاتی ہے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی۔ مقصد کیا ہے؟ آخری عشرہ۔ بھائی مقصد کیا ہے؟ آخری عشرہ۔ اس لیے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے تو بھائی تاکرات آج سے پہلی تاکرات ہے۔ اس میں تو اپنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورے رمضان میں بہت مشقت اٹھاتے تھے، لیکن آخری عشرے میں تو اللہ کے نبی کمر کس لیتے تھے۔ آخری عشرہ میں تو کیا کرتے تھے؟ تو بھائیو آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم یہ جو تاکراتے ہیں اس میں کم سے کم 2-4 کام کر لیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ جن دوستوں کو یہ ہمت دے کہ تاکرات کسی مسجد میں گزار سکتے ہیں، مسجد میں گزار لیں۔ اگر مسجد میں نہ صحیح گھر میں تھوڑا سا عبادت کا زیادہ اہتمام کر لیں، عبادت کا کیا کر لیں زیادہ، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز با جماعت، عشاء کی نماز با جماعت، نماز تراویح با جماعت، اور تہجد پورے اہتمام کے ساتھ۔ تہجد کیا؟ اور سحری کھاتے ہوئے بھی نیت کیا کرنی ہے؟ عبادت کی۔ سحری کھاتے ہوئے بھی کیا کرنی ہے؟ اس کا تو بھائی اہتمام کر سکتے ہیں آسان سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ اللہ سے یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ مجھے کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ لیلۃ القدر میں سب سے افضل عبادت توبہ استغفار ہے۔ توبہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ ہم اللہم اغفر لی وارحمنی، بھائی یہ کہنا مشکل ہے؟ بھائی مشکل ہے؟ آج سے اس وظیفہ کو پکا کر لیجئے، بس تنہائی میں بیٹھے اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، چھوٹا سا کلمہ ہے۔ اور بھائی کوشش کیجئے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی ان تاکراتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی کیا کریں؟ تلقین کریں۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ آپ سب حضرات مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد مسجد میں جتنی ہمت ہو عبادت کرتے رہیں، سحری کے وقت بندہ گھر چلا جائے تو انشاءاللہ اگر ہم قدر شناسی کریں گے تو میرا اللہ ایسا مہربان ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس چیز کی قدر کر رہا ہے کہ نہیں۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو کوشش پر بھی بندے کو 100% کیا کر دیتی ہے؟ نواز دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ آخری عشرہ ہے، برکت والا عشرہ شروع ہو گیا، اے اللہ اس عشرہ میں اے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، ہم سب کی مغفرت کر دے۔ کوئی مسلمان اے اللہ لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک۔